الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت انتہائی حیرت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنے اسی مخصوص اور محبوب موریشن انداز میں درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک. میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی، بات بھی کافی ہو گئی، اور ہم لوگوں کو آنے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ نعت بھی کافی ہوگی. مجھ سے پیشتر بھی آپ نے اہل سنت کی ایک انتہائی گرجتی اور برستی ہوئی آواز محب گرامی محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان مظہری صاحب کو سنا. آج ان کا پہلا دن ہے، ابھی سفر سے تھکے آج ہی آئے ہیں. نہیں سمجھئے کہ آج کوارٹر فائنل تھا، کل سیمی فائنل، last but not the least پرسوں انشاءاللہ آئی سی سی میں فائنل. میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے موقع پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں اس وقت کسی کو نورانی کی نہیں بلکہ بریانی کی ضرورت ہے. کافی تاخیر ہو گئی، بالکل بریانی تیار ہوگی، ابھی ابل رہی ہوگی. جو بہرکیف میں جو لوگ نعت سننے کی خواہش مند ہیں، تیم اللہ صاحب کو آپ سنا دیجئے گا کبھی تفصیل سے. آج موقع بالکل نہیں ہے. اچھا چلیں دو تین شعر سے سن لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا. میں اس سفر میں خاص طور سے نعت پڑھنے میں ان نعتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جسے کبھی میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے پڑھا کرتا تھا. انہی میں سے ایک بڑی مشہور نعت ہے کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، اس ہاشمی مکی مدنی، اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے. اور اہل بڑی معذرت کے ساتھ لیکن حق ہے تو کہوں گا کہ اے علم تیرا تاج سجائے بخت لو، اے علم تیرا تاج سجائے بخت لو، اے علم تیرا تاج، اے علم
چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے۔ اور یہ شعر مجھے اس وقت بہت یاد آیا جب ہمارے پڑوسی ملک سے ایک بھونکنے والی آواز نے یہ بھونکا اور حضور کی امیت ہی کو غلط سمجھ گیا، اتنا بڑا جاہل تھا۔ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے۔ مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آداب کا عالم یہ ہے کہ شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ ادب داہیست زیر آسمان، از عرش نفس گم کر دمیا یہ جنید و بایزید جا، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادبگاہ ہے، ایک ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں نے وقت کے جنید اور بایزید سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہما شما کیا حیثیت؟ میں نے اسی خیال سے فائدہ اٹھایا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے۔ توجہ ہے نا کہ دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ بن ہوش میں آ، دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے، امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے۔ اشعار بہت ہیں، وقت کم ہے، مختصمات کرنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کیا ہے کہ تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نہ کرو نور، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، تم حشر کے میدان کی، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسب دیے، بیٹے ہو مقدر سے جو، اس میں میرا کچھ نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا مقدر سے، بیٹے ہو مقدر عالی نسب دیے، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسب دیے۔ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. انڈین ریلوے کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے ایکچوئل ٹائم سے تھوڑا ڈیلے چل رہا ہے، اور اتنا ڈیلے ہو گیا کہ میک اپ کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو جو بھی میرے ہاتھ میں وقت ہے میں اس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا تاکہ نورانی اور بریانی کے درمیان فاصلہ لمبا نہ رہے۔ میں نے کہا مبارکہ کریمہ طیبہ طاہرہ کہ ایک خوبصورت حصے کی تلاوت کی، اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم، سب سے مہان ہے۔ اللہ کی خوشنودی، the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else۔ ایک سعادت مند اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹوڈنٹ اسی کو کہتے ہیں
جو اپنی محنت اور لگن سے اپنے استاذ کو راضی کر لے. ایک لائق اور سعادت مند بیٹا بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. ایک وفا شعار خدمت گزار مرید بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کر لے. مگر یاد رکھنا کہ اگر اللہ راضی نہیں تو پھر کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں. کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرے. ہم سب یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ بس کچھ ایسا کرتے رہے کہ اللہ راضی. ورنہ موریشس کے ماحول میں 10:30 بجے رات کو کھچا کھچ بیٹھ کے کوئی سنے اور وہ بھی خالی پیٹ، یہ ممکن نہیں. صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. حضور والد گرامی غازی ملت تشریف فرما. ان کی مجلسی گفتگو جو میں نے برطانیہ میں، کینیڈا میں یا دوسرے ملکوں میں خاص کر جہاں اہتمام ہوتا ہے محفلوں کا، جو سنی ہے بس اسی سے کچھ فیض آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ٹارگٹ کیا کہ اللہ کو راضی کرے. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ آخر یہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. تو یاد رکھنا مسلمان، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے اس دنیا میں؟ Will you die by your own will? ہمارا ارائیول ہماری مرضی سے نہیں، ہمارا ڈیپارچر ہماری مرضی سے نہیں، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو if you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. جو اسے پسند ہے وہ کرو، جو ناپسند ہے وہ مت کرو. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اب میری مرضی تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mian, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. میں اسی کھانے سے خوش ہوں گا جو میرے پسند ہے. میں اس کے گھر پہنچا، بہترین کھانا اس نے لگایا، مٹن بھی، چکن بھی، قورمہ بھی، بریانی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، but I couldn't satisfy. Why? Because the food wasn't cooked according to my desire. کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا سمجھے اس سے؟ بلا تشبیہ، توجہ چاہوں، بلا تشبیہ. جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. میری پسند تو یو کین ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتے ہو. ایشو یہاں پر ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں. How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ نیراکار ہے، ہمارا آکار ہے. وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. وہ ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، ہم لمیٹڈ ہیں، وہ انلیمیٹڈ ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اور ہماری پوری لائف سٹائل ہی فیملی کے ساتھ ہوتی. ہم اس سے کیسے کنیکٹ؟ یاد رکھنا
پوری توجہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان کافی ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا انگریزی کا بھی مرچا ڈال رہا ہوں تاکہ جو نہیں بھی سمجھنا چاہتے وہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا، بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی has given us 5 sources of knowledge to recognize the truth۔ کسی اللہ نے ہمیں 5 اندریاں، ہوا سے 5 ایسی طاقتیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light۔ یہ آواز مردی کی ہے یا عورت کی ہی ہے یا شی ہے، سنو بھی تو پتہ چلا۔ یہ اسمیل جو ہے وہ خوشبو والی ہے کہ بدبو والی ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سنگا تو پتہ چلا۔ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا، دیکھا تو پتہ چلا۔ یہ مائک کڑا ہے کہ ملائم، ٹھنڈا ہے کہ گرم، چھوا تو پتہ چلا۔ یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے یا موریشس کی، چکھا تو پتہ چلا۔ تو these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing۔ مجھے بتاؤ جب تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، توجہ، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس کی پسند کو کیسے جانیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں سوچ رہا ہوں ایسے ایگزامپل دیکھ کے آپ کو سنیت آپ کی کلیئر کروں تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں کہ سنیت ہے۔ اسی میں ساری چیز زندگی کے ساتھ دیکھیے، جانو گے کیسے۔ سیم ایشو ایک میرے مرید کے ساتھ تھا، اس نے مجھے دعوت دی اور یہ چاہا کہ نورانی میاں کی پسند کا کھانا بنا کے کھلاؤں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرا ٹیلی فون نمبر اس کے پاس نہیں، اس کا میرے پاس نہیں، he has not direct connection with me، تھا ہی نہیں تو کیا کرتا، پریشان لیکن کلیور تھا۔ تو وہ بھاگتا ہوا کس کے پاس جاؤں، بھائی شمیم تم بتاؤ، امام نور الدین آپ بتاؤ۔ آپ حضرت کے ساتھ بہت رہتے ہو موریشس میں، کل میرے گھر دعوت ہے، یہ بتاؤ میں حضرت کو کیا پکا کے کھلاؤں؟ بھائی شمیم نے کہا دیکھو حضرت کو اگر دعوت دینا ہے تو it's very cheap، بہت سستی دعوت، سادی روٹی بنا دو، سادہ چاول بنا دو، سادی دال بنا دو، سادی سبزی بنا دو، سادی روٹی بنا دو، کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگا۔ میں اس کے گھر پہنچا اور بالکل تازہ سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی کھا لیا 4 روٹی۔ کیوں؟ Because the food was cooked according to my desire۔ میری پسند کے مطابق کھانا، میں نے تو نہیں بتایا، مجھ سے تو اس نے میری پسند نہیں پوچھی، آواز آئی اس سے پوچھی جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کے، کیونکہ جو قریب ہوتا وہ حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو سارے جگت کے حبیب ہیں، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی حساب سے اسے راضی مت کرو، اپنی پسند کے اکارڈنگ اسے راضی مت کرو، اسے نہیں پسند ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے، ڈرگس مت لو، اللہ کو نہیں پسند ہے، اسمیکنگ مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، انجیکشن مت لو، اللہ کو نہیں پسند ہے، نشہ آور چیزیں استعمال مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے، جوا مت کھیلو، اللہ کو نہیں پسند ہے، گیملنگ مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے، روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے، حج کرو، اللہ کو پسند ہے، زکات دو، اللہ کو پسند ہے، نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے، خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صلو، نماز پڑھو لیکن اپنی مرضی سے نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، جب تمہیں
میاں اللہ کو راضی کرنا ہے تو you have to please his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم first. You have to take the دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم first. اور یہ بات میں خطابت کی رو میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات بتائیے، میرے لیفٹ سائڈ سے میرے والد گرامی تشریف فرما ہے، رائٹ سائڈ سے حضور محافظ ناموس رسالت مفتی صاحب بیٹھے. اگر میں آپ سے کہوں، میں جانتا ہوں کہ کسی کو اردو 30% آتی ہے، کسی کو 40%، کسی کو 50%، کسی کو 100% سمجھ میں آتی ہے لیکن بولنے میں 20%. میں اس لیے آسان مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں آپ سے اردو میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. بات راضی کی چل رہی ہے. مفتی صاحب دیکھیے، راضی تو آپ کہیں گے بالکل صحیح، گرامیٹیکلی یو ہیو سیڈ ٹرولی صحیح. جب ذات دو ہے، حق دو کا ہے تو راضی بھی دو کو کرو. لیکن اگر میں ایسی اردو بولوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں، not both, just one. حق دو کا، راضی ایک کو کر. کام چلے گا؟ بالکل نہیں. یہاں تو خیر ماحول نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن ہمارے انڈیا میں جب کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو لوگ نظر پیش کرتے ہیں. خوش وہی ہوتا ہے جس کی پاکٹ میں نظر آتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. آپ شاعر صاحب کو اگر نظر ہدیہ دیں گے، گفٹ دیں گے تو شاعر خوش ہوگا، مقرر نہیں ہوگا. کیوں؟ جسے ملا پلیجر اسی کو ملا، خوشی اسی کو. تو جب ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا کیسے راضی ہوگا؟ If you want to please both, then you have to please both. دونوں کو راضی کرنا ہے تو پھر دونوں کو راضی کرو. ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی. بولیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آؤ نص قرآن پاک سے اللہ پاک کا ارشاد، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی. گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہما. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، دونوں نہیں. This is mentioned in Holy Quran. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے، توجہ رہے، اسے یعنی ایک کو راضی کیا جائے. ہم سمجھ گئے اس پردے کے پیچھے کیا، مولا کو تو ہم ڈائریکٹ راضی کر نہیں سکتے، اس لیے مصطفیٰ کو راضی کر لو. جس نے نبی کو راضی کیا اس نے مولا کو راضی کیا. ویسے بھی نو میں مرجع کے قریب جو ضمیر ہو اسی کا اعتبار ہوتا ہے، تو ضمیر بھی جو قریب ہے وہ رسولہ والی. لیکن میں نے سوچا یہ باؤنسر نہ ہو جائے، اس لیے یہ مثال نہیں دیا. توجہ، تو اللہ کو راضی کرنا تو مصطفیٰ کو راضی کرنا، نبی کو راضی کر کے تو دیکھو. حضور فرما رہے ہیں، اور اس پر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا کیونکہ اب گھڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھے. اور آج ایک بات اور بھی عرض کرنا تھا. ہم لوگ نکلنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اسے زیادہ کرنا بھی نہیں ہے. حضرت بھی تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دو جوان ہیں، آج آپ کا حصہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ. جلسے کے بعد فوراً میری تقریر کے بعد حضرت دعا کریں گے اور اس دعا میں آپ کو جی لگا کے آمین کہنا ہے. بس یہ آخری ایگزامپل دے کے بات سمیٹتا ہوں، بلکہ سمیٹ چکا. یہ آپ سمجھو گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کو راضی کرو، نبی کو راضی کرو. حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یعطوکم من نعمہ. اللہ سے محبت کرو اس نعمت کے عوض جو اس نے تمہیں عطا کی. آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. Means if you want to love Allah subhanahu wa ta'ala because he has blessed with so many things, this is your right as a slave of Allah. But if you claim that you are loving me, تو سنو، اگر مجھے راضی کرنا، مجھ سے محبت کرو، اللہ کی
کی وجہ سے، اور اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے بچوں سے یاد رکھنا، جس طرح پوتے کو مارو تو دادا خوش نہیں ہوتا، نواسے کو کچھ کہو تو نانا خوش نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر کسی سید پہ انگلی اٹھاؤ گے تو مصطفیٰ خوش نہیں ہوں گے، اور جب مصطفیٰ خوش نہیں ہوں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا۔ تو کہنے سننے کو بہت تھی، میں اپنی بات کو بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ بس try to change your lifestyle۔ ایک شکایت بار بار میرے پاس آ رہی تھی نوجوانوں کی طرف سے کہ بالخصوص ہمارے مسلم یوتھ they keep taking so many drugs and wine، وہ چیزیں جو نجس العین ہیں ان کا استعمال کرتے ہو۔ کیسے مسلمان اپنے کردار و عمل کو بدلو، اور انشاءاللہ صرف تمہاری اصلاح کی خاطر آنے والے 2 جلسے بالخصوص جو 30 8 of August, Friday, 8:30 PM sharp. You all be invited inshallah. ICC وہاں آنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اہل سنت کانفرنس ہے اور مولود النبی کی بزم ہے، اور وہ بھی حضور کا 1500 سالہ جشن میلاد منایا جائے گا۔ ایسا سنو کہ دیکھنے والے کہہ دیں یہ سننے والے سنی نہیں بلکہ سنت والے سنی۔ مولا کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔